شیطان کو مہلت مل جاتی ہے اور ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے انسان اور شیطان کے بیچ میں۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو پیدا فرماتا ہے، اور حضرت حوا جو ہیں مختلف روایات ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا ترتیب فرمایا اور ان کو یہ بھی چوائس دے دی کہ آپ جائیں اور جنت میں رہیں، جو بھی جی آپ کا چاہے یہاں پہ کھائیں پئیں، مزے سے اس میں رہیں۔ لیکن شیطان تو چونکہ طاق میں تھا اور اس کا یہی ارادہ تھا، یہی منشا تھی کہ میں کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلاؤں اور ان کو میں جنت سے نکلوا دوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی واضح فرما دیا تھا کہ ہذہ شجرہ، یعنی وہ ایک درخت، اس کا نام نہیں لیا گیا کہ ایک درخت کے قریب نہ جائیں باقی کھائیں پیئیں۔ البتہ شیطان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ ابلیس آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اب یہاں پہ مختلف قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے ابلیس مختلف طریقوں سے جنت میں دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف روایات آتی ہیں، مور کا ذکر آتا ہے، سانپ کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہے وہ آدم علیہ السلام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کچھ روایات میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت حوا کے پاس جب پہنچ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ یا گندم کے دانے کہہ لیں یا جو بھی وہ پودا تھا، وہ جب انہوں نے کھایا تو آدم علیہ السلام تک بھی پہنچ جاتی ہیں، اور وہ بار بار کوشش کے باوجود بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آخر کار کھا لیتے ہیں۔ تو مختلف ذکر اور واقعات اگر میں ان کو جوڑوں اور اس کو سامنے لاؤں تو کافی لمبا ہو جائے گا، ہماری ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام جیسے ہی وہ گندم یا پھر وہ جو پودا ہے وہ کھا لیتے ہیں، ان کے جسم سے جو ہے جنت کا وحشت کا لباس بھی غائب ہو جاتا ہے، فرشتے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت پریشانی کا ماحول بنتا ہے، اور یہیں پہ وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ابلیس نے بھی غلطی کی تھی، وہ تو کافر ٹھہرا اور جو ہے اس نے انکار کیا، لیکن اس میں گھمنڈ تھا، وہ فخر میں تھا، اس نے کوئی بھی ندامت ظاہر نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی توبہ کی۔ لیکن آدم علیہ السلام عاجزی اختیار کرتے ہیں اور توبہ طائب ہوتے ہیں، دونوں ہی حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں۔ تو یہاں پہ یہ صورتحال بنتی ہے کہ جب تک ان کو معافی ملتی ہے، کافی لمبی کہانی بن جاتی ہے، لیکن آخر میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ ان کو الہین یعنی ایک وقت تک پھر زمین میں جانے کا حکم ملتا ہے کہ چلے آپ وہاں پہ جائیں، اور ایک وقت تک آپ وہاں پہ رہیں گے، اور جو ہے یہ اس کو آپ سزا سمجھ لیں یا ایک امتحان سمجھ لیں۔ امتحان تو وہیں پہ بھی تھا جب آدم علیہ السلام کو ساری سہولتیں میسر تھیں، جنت میں تھے، جنتی لباس تھے، سب کچھ کھانا پینا تھا، لیکن ایک ہی امتحان تھا کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان ابلیس اسی طاق میں تھا۔ بہرحال ہماری جو کہانی آج کی ہے وہ کچھ اسی قسم کی تھی، یہاں تک تھی کہ جنت سے زمین تک آدم علیہ السلام کا سفر کیسے ہوا۔ اور اب اسی کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے اس واقعے کا جو ہے اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔